خیبر پختونخوا صوبے کے لیے ایک بڑی خبر، تاریخ کا ایک اہم دن۔ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان سابق وزیر اعظم کے نامزد کردہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن سہیل آفریدی نے آج صوبے کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ بہت سارے سیاسی چپکلش اور تنازع کے بعد اور معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں پہنچنے کے بعد آج 4 بجے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے وزیر اعلیٰ کا حلف لے لیا۔ بظاہر یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایک سیاسی کامیابی ہے، ایک ایسی سیاسی جماعت کے لیے کہ جس کا بانی اور سربراہ پچھلے 2 سال سے زائد عرصے سے اڈیالہ جیل میں قید ہے اور وہ اپنی پارٹی سے تسلسل کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہے، اور اس سے ملاقات کے لیے بھی پارٹی کے لیڈروں، قائدین اور کارکنوں کو بڑی تگدو کرنی پڑتی ہے۔ اس کو سزا یافتہ عمران خان القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سنی جائے گی، اور یہ اپیل جو ہے سزاؤں کی معطلی کی حد تک ہے۔ بہرحال آج کا یہ جو واقعہ تھا خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا، یہ بڑی ہی غیر یقینی صورتحال کے بعد پیش آیا ہے، اور اب جب کہ سہیل آفریدی نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیا ہے تو خیبر پختونخوا اور اس کے عوام کو اور صوبائی اسمبلی کو ایک صوبائی قائد مل گیا ہے۔ 36 سالہ سہیل آفریدی BSc اکنامکس ہیں، نوجوان ہیں اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بڑے متحرک رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا صوبے کے آج تک آنے والے تمام وزرائے اعلیٰ میں نوجوان ترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب سہیل آفریدی نے جو پہلی تقریر کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس سے تو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کے سامنے صرف 2 ہی مقاصد ہیں، ایک یہ کہ عمران خان کی رہائی اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی۔ اور سہیل آفریدی کے آج حلف اٹھانے کے بعد ایک چیز اور بھی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان کی سیاست میں سکون نہیں آنے والا۔ خاص طور پہ فوج کے ترجمان نے جو سہیل آفریدی کے نامزدگی کے فوراً بعد پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے 2 محاذوں پر جنگ کا بالواسطہ طور پہ اعلان کیا تھا۔ ایک محاذ تو افغانستان تھا، جو پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے ہی کابل میں حملوں کی وجہ سے زیادہ اہم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا گیا۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ مگر دوسرا محاذ فوج کے ترجمان نے یہ واضح کیا کہ دہشت گردوں کی حمایت اور سپورٹ اور اعانت کرنے والے کسی بھی سیاستدان کو یا سیاسی جماعت کو وہ یہ اجازت نہیں دیں گے۔ بقول فوج کے ترجمان کے کہ سیاست اور سیاسی شعبہ بازی کی اجازت نہیں ہوگی، اور ریاست کے مفاد جو ہے وہ کسی بھی سیاست سے بالا تر ہیں۔ اب جبکہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں تو ان کے حوالے سے براہ راست وفاقی حکومت کی طرف سے اور بالواسطہ طور پہ فوج کے ترجمان کی طرف سے لگائے گئے الزامات کا کیا بنے گا، اور کیا اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو اسٹیبلشمنٹ کا موجودہ جو انسداد دہشت گردی کا کردار ہے، اس کے کوئی تبدیلی آئے گی، اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں، کیونکہ نئے وزیر اعلیٰ نے ووٹ لینے کے فوراً بعد یہ اعلان کیا تھا کہ وہ صوبے میں فوجی آپریشنز کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو بڑی ہی ایک عجیب سی کشیدہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ آج PTI کی اور عمران خان کی بہت بڑی سیاسی فتح ہوئی ہے۔ جیل میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان خیبر پختونخوا میں اپنے کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر خیبر پختونخوا کے صوبے کے عوام اور صوبائی اسمبلی کی اس جشن میں اور ان خوشیوں میں جو ہے ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ ایک پھیکی پڑ گئی ہیں خوشیاں کسی حد تک کہ ایک صوبے میں جہاں اکثریت عوام نے اپنا نیا وزیر اعلیٰ منتخب تو کر لیا ہے، وہ صوبہ اس وقت بھی اپنے پڑوسی ملک افغانستان سے برسر پیکار ہے۔ جنگ جاری ہے، اور کچھ دیر پہلے ہی فوج کے ترجمان کے مطابق کابل اور قندھار میں
ذرائع کے مطابق، فوج کے ترجمان نہیں بلکہ ان کے ذرائع کے مطابق، کابل اور قندھار میں پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ اور اسی دوران جب ایک طرف خیبر پختونخوا کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا حلف ہو رہا تھا تو اسی دوران فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کر رہے تھے۔ روایتی طور پہ ملک کی صورتحال، قومی سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم آئین کے تقاضوں کے مطابق صدر مملکت کو آگاہ رکھتے ہیں، ان کو بریفنگ دیتے رہتے ہیں۔ قومی سلامتی کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ اور حکومت صدر مملکت کو آگاہ رکھنے کی آئینی طور پر پابند ہے۔ مگر آج کی جو ملاقات تھی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریاست کے سربراہ صدر مملکت سے یہ ملاقات تھی، اور بظاہر یہ ملاقات ایک غیر روایتی اس لیے بھی تھی کہ اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ وزیر اعظم سے ملکی صورتحال کی حوالے سے ملاقات کرتے رہے ہیں، اور پھر وزیر اعظم صدر مملکت سے ملاقات کرتے تھے، مگر بظاہر فیلڈ مارشل نے آج روایات سے ہٹ کے اپنے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ اور ذرائع کے مطابق جو ملاقات تھی ایوان صدر میں، اس میں صدر آصف علی زرداری اور سپریم کمانڈر کو افغانستان کے ساتھ جنگ کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا، اور ملک کو درپیش قومی سلامتی کے چیلنجز کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ صدر مملکت اور فیلڈ مارشل کی ملاقات بھی میڈیا کی خبروں پر حاوی ہے، اور اس وقت جو جنگ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس کی خبریں بھی اس وقت میڈیا پر حاوی ہیں، اور خیبر پختونخوا کے عوام کی جو بڑی فتح ہے، جو بڑی کامیابی تھی نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کی، اس کی خبروں کا اس وقت مقابلہ ہو رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری جنگ کی خبروں سے۔ آخر یہ جنگ کیوں اس سمت میں جا رہی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک دن پہلے ہی وزیر اعظم شہباز شریف اور ٹرمپ صاحب کی جو آپس میں گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے باقاعدہ امریکی صدر کو سلوٹ کر کے کہا کہ امن کی کوششوں میں کامیابی، اور خاص طور پہ فلسطین میں امن کی کوششوں میں کامیابی پر وہ ان کو سلوٹ مارتے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے باقاعدہ سلوٹ بھی کیا، جس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر نے باقاعدہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو یاد کیا اور کہا کہ وہ ان کے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں، اور ان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ذریعے بھیجا۔ اب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تقریباً آج سے 25 دن پہلے امریکی صدر نے افغانستان کو ایک دھمکی لگائی تھی، اور امریکی صدر نے کہا تھا کہ بگرام کا جو ہوائی اڈہ ہے، یہ وہ ہوائی اڈہ جو امریکی فورسز نے طالبان کے کابل پہنچنے پر بڑی جلدی میں خالی کیا تھا۔ اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن تھے، ڈیموکریٹس کی حکومت تھی۔ تو اب امریکی صدر جو کسی زمانے میں جنگ کے بہت خلاف تھے، افغانستان میں جنگ کے بہت خلاف تھے، مگر افغانستان سے جتنی جلدی سے امریکی انتظامیہ، جو بائیڈن کی انتظامیہ نے انخلا کیا، اس کے وہ شدید ناقد تھے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کہ بگرام کا ہوائی اڈہ ان کو واپس مل جائے، اور امریکی صدر نے غالباً 21 ستمبر کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر افغانستان نے بگرام کا ہوائی اڈہ ان کو واپس نہ کیا یا ان کے حوالے نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ اب وہ سنگین نتائج امریکہ کی طرف سے کیا ہوں گے یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اس وقت خطے کا امن اس کو سنگین نتائج کا سامنا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھرپور جنگ جاری ہے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں، چمن کے علاقوں میں جو مقامی آبادی ہے، ذرائع کے مطابق اس کو بھی سرحد سے 1 کلومیٹر پیچھے کی جو آبادی ہے اس کو اپنے گھروں کو خالی کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں، اور یہ معاملہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے اب یہ ایک باقاعدہ جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، یقیناً ان میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے، اور جو خوشی وہ خیبر پختونخوا کے اور پی ٹی آئی کے نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے وہ منا رہے تھے، وہ خوشی یقیناً کافی حد تک پھیکی پڑ جائے گی۔
اور جو ایک سلسلہ، ایک سیاسی کم بیک اگر کہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو شروع ہوا تھا، اب وہ سلسلہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ اور کشیدگی کی وجہ سے پس منظر میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے، مگر یقیناً بظاہر پاکستان جو ہے افغانستان کو دہشت گردی کے اڈے جو ہیں افغانستان میں ان کو تباہ کرنے پر تلا ہے، اور اس سے پہلے بھی افغانستان سے کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، تحریک طالبان پاکستان پہ سے بھی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، اور افغانستان کو بار بار پاکستان کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ یہ کارروائیاں بند کریں، مگر اب امریکہ کی طرف سے جب بگرام اڈے کی واپسی کا افغانستان سے مطالبہ کیا گیا اور سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی، تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی یہ جنگ اب اس کے حوالے سے بڑی ہی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر اس کا انجام بگرام کا اڈہ امریکہ کو مل جانے سے ہوتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا پاکستان کے مفادات کا بھی تحفظ ہو جائے گا اور افغانستان سے دہشت گردی بند ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، مگر بہرحال پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سیاست کے لیے آج کا دن پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔